نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا نبي الله حمد و ثنا تو بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ سے شروع کیا ہے. دعا ہے خلق کائنات ہمیشہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آج کا میرا موضوع وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج اس پر گفتگو ہوگی. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں سرکار اس وقت میری گودی میں لیٹے ہوئے ہیں. اچانک میرے بھائی عبد الرحمن سرکار کی تیمارداری کے لیے میرے گھر میں میرے کمرے میں آئے. ان کے ہاتھ میں ایک ہرا مسواک تھا. سرکار بار بار اس مسواک کی طرف دیکھنے لگے. میں سمجھ گئی کہ میرے آقا مسواک کو پسند فرما رہے ہیں. میں نے عرض کی آقا کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ سرکار نے سر انور کے ساتھ اشارہ فرمایا ہاں. میں نے بھائی سے مسواک لیا اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا. سرکار نے لے کر اپنے مقدس دہن میں منہ مبارک میں داخل فرمایا لیکن وہ ذرا سخت تھا. میرے آقا نے سیدہ عائشہ کو مسواک واپس کر کے فرمایا عائشہ یہ سخت ہے، یہ اپنے منہ میں ڈال کر ذرا نرم کرو. حضرت عائشہ نے وہ مسواک اپنے منہ میں ڈالا، اس کو دانتوں سے چبا کر نرم فرمایا. پھر حضرت عائشہ مسواک کو پانی سے دھونے کے لیے اٹھنے لگی تو سرکار نے فرمایا عائشہ مسواک لے کر کہاں جا رہی ہو؟ عرض کی آقا پانی سے دھو کر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. میرے آقا نے فرمایا عائشہ دھونے کی کوئی ضرورت نہیں، ایسے ہی دے دو. سرکار نے حضرت عائشہ کے منہ والا مسواک اپنے دہن پاک میں ڈال لیا. صدقے جاؤں حضرت عائشہ کی مبارک لعاب پر جو سرکار کے مقدس لعاب سے مل گیا. حضرات یہ ہے میرے نبی کی حضرت عائشہ سے محبت. آپ کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں سرکار حضرت عائشہ کا جھوٹا کھاتے تھے. حضرت عائشہ سرکار کا برکت والا جھوٹا کھاتی. آج کل ہمارا کیا حال ہے؟ مسلمان پانی پیے تو مسلمان گلاس کو دھو کر پانی پیتا ہے. حالانکہ میرے آقا نے فرمایا مومن کا جھوٹا پینا یہ کئی بیماریوں کی شفا ہے اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے. جب مومن کا جھوٹا پانی نہیں پیے گا تو محبت کیسے ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ مومن سے عداوت رکھتے ہیں، دشمنیاں بڑھ رہی ہیں، قتل و غارت کا بازار گرم ہے.
اللہ تعالی ہمارے حال بنے فرمائے اور مومن کو اپنے بھائی سے، اپنے دینی بھائی سے محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت اما عائشہ کا جھوٹا مسواک میرے آقا نے وصال سے چند گھڑی پہلے استعمال فرمایا۔ سرکار کے وصال کے بعد حضرت عائشہ لوگوں کو بتایا کرتی تھی، لوگوں اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک انعام مجھ پر یہ بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وصال فرمایا تو میرے گھر میں تھے اور سر انور میری گودی میں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے تھوک کو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو وفات رسول کے وقت جمع فرما دیا۔ حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں جب سرکار نے مسواک مبارک کر لیا پھر میری گودی میں لیٹ گئے، میں سرکار کا چہرہ انور اپنے دوپٹے سے صاف کر کے دعا کرنے لگی، اے خالق کائنات اپنے محبوب علیہ السلام کو شفا عطا فرما۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ اب شفا یابی کی دعا نہ مانگ بلکہ دعا کر کہ اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ اپنے دربار میں بلا لے۔ حضرت عائشہ سن کر رونے لگی۔ سرکار نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پیارے رب العالمین میری بخشش فرما، مجھ پر اپنی رحمت فرما، پر مجھے سب سے بلند دوست ملا دے۔ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے خالق کائنات مجھے بخش دے۔ حالانکہ سرکار ہر گناہ سے پاک ہیں، معصوم ہیں، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو درس مل جائے کہ لوگوں کبھی اپنے اعمال پر ناز نہ کرنا، کبھی نماز روزے حج زکوٰۃ پر غرور نہ کرنا، بلکہ جب بھی ناز کرنا تو صرف اور صرف اللہ کی رحمت اور اس کی کرم نوازی پر ناز کرنا۔ سبحان اللہ۔ اسی بات پر عمل کرتے ہوئے دنیا کا ہر بندہ، ہر انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ جے میں ویکھاں عملہ والے تی کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تیری رحمت والے تے بلے بلے، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچھیاں شانہ والے، رحم کرے تے بخشے جامن میں جے منہ کالے۔ تو سرکار کیا عرض کرتے ہیں، مولا مجھے بخش دے، مجھے اپنی رحمت والی ذات کے پاس بلا لے۔ ادھر سرکار دعا مانگ رہے ہیں، ادھر سرکار کے ساری ازواج پاک ہاتھ باندھ کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ میری آقا نے تمام ازواج پاک کو فرمایا، اے میری ازواج، عرض کی جی آقا، فرمایا مجھے آخری بار دیکھ لو پھر شاید ملاقات نہ ہو سکے گی۔ سرکار کی ازواج یہ بات سن کر زاروں قطار رونے لگی۔ سرکار نے فرمایا، اے میری ازواج، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو بے صبری نہ کرنا، ماتم نہ کرنا، چیخنا چلانا نہیں، تقوی والی زندگی بسر کرنا، اپنے گھروں سے فضول باہر نہ نکلنا۔ یہ نہ ہو کہ تم عام عورتوں کی طرح بازاروں اور گلیوں میں لوگوں کے گھروں میں پھرتی رہنا، کیونکہ تم نے اپنے زمان کی بیویاں ایسی پاکیزہ زندگی گزارنا کہ لوگوں کی عورتیں تمہاری سیرت دیکھ کر عشق کرتی رہیں۔ پھر سرکار نے سیدہ فاطمہ کو صبر کی وصیت فرمائی، پھر حضرت امام حسین کو سینے سے لگا لیا، پھر امام حسن سے فرمایا، بیٹا میں نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ تیری شہادت زہر سے ہوگی۔ پھر امام حسین سے فرمایا، بیٹا حسین میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ تم پر بڑے ظلم کریں گے، بیٹا
تو میرے دین کی خاطر مدینہ چھوڑ دے گا، مکہ چھوڑ دے گا، میدان کربلا میں بھوکا پیاسا شہید ہو جائے گا، بیٹا میرے ساتھ وعدہ کر سب کچھ قربان کر دے گا لیکن بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ حضرت امام حسین نے نانے کے مقدس ہاتھوں کو چوم کر عرض کی، نانا جان آپ فکر نہ کریں، میں نے دودھ پیا سیدہ فاطمہ کا، میری رگوں میں خون ہے شیر خدا کا، میں نے واسا ہوں نبیوں کے سردار کا، جب میں میدان کربلا میں پہنچوں گا آپ خود آ کر دیکھ لینا، اس طرح صبر سے قربانیاں دوں گا کہ زمین رو پڑے گی، آسمان رو پڑے گا، مگر تیرے کندھوں پر کھلنے والا حسین مسکرا کر کہے گا، مولا اگر تو اسی طرح راضی ہے تو بعثت نبوت کا سوار بھی اسی طرح راضی ہے۔ جنا دکھاتے میرا دل بر راضی تے سکونا دیوارے، دکھ قبول محمد بخشا شاءاللہ راضی رہنے پیارے۔ حضرت عظیم وقار سرکار سن کر مسکرا پڑے، پھر فرمایا بیٹا حسین آخری بار اپنے نانے کو دیکھ لو، پھر نانا تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ حضرت امام حسین نے سنا تو ہاتھ چوم کر رونے لگے۔ جو صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ میں موجود تھے ان کی بھی آہیں نکل گئیں، رو کر کہنے لگے اے اللہ کے پیارے حبیب، آپ چلے گئے تو آپ کے بعد آپ کی امت کا کیا بنے گا؟ سرکار یہ بات سن کر رو پڑے، فرمایا میرے صحابہ پریشان نہ ہو، میری امت کی رکھوالی خود خالق کائنات آپ فرمائے گا۔ پھر سرکار نے فرمایا علی عرض کیجی میرے آقا، فرمایا میرے صحابہ کا کیا حال ہے؟ مولا علی نے عرض کی آقا تیرے سارے دیوانے تیرے حجرے انور کے سامنے تیرے عشق میں روتے بیٹھے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا علی میرے آستانے کا دروازہ کھول دو۔ مولا علی نے دروازہ کھولا تو سارے صحابہ جھرمٹ کی طرح در رسول کے سامنے کھڑے ہیں اور سرکار کے غم میں رو رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ صبر کرو، اب میں تمہیں چھوڑ کر پیارے رب العالمین کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی اب تمہاری میری ملاقات قیامت والے دن حوض کوثر پر ہوگی۔ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ قیامت والے دن سب سے پہلے جنت میں تم لوگ جاؤ گے، پھر نبیوں کے صحابہ جائیں گے، میں چلا جاؤں تو دین کا دامن مضبوطی سے تھام کے رکھنا، قرآن و حدیث کے احکام پر عمل کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ تمہاری ہمیشہ حفاظت فرمائے۔ پھر سرکار نے فرمایا علی دروازہ بند کر دو۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل عرض کی جی میرے آقا، فرمایا یہ تو بتاؤ کہ جب میری روح قبض کر لو گے، میرا وصال ہو جائے گا تو مجھے دفن کہاں کرو گے؟ عرض کی آقا یہ آپ کی مرضی ہے، آپ جہاں جگہ پسند فرمائیں گے آپ کا روضہ انور بنا دیا جائے گا، اگر آپ حکم دیں تو آپ کا روضہ آسمانوں پر بنا دیا جائے، اگر آپ پسند فرمائیں تو آپ کو زمین میں دفن کر دیا جائے۔ سرکار نے فرمایا اگر میری رضا پوچھتے ہو تو مجھے مدینہ پاک میں اسی عائشہ کے حجرے میں دفن کیا جائے۔ عرض کی سونیا آپ زمین میں رہنا کیوں پسند فرما رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا جبریل میں نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ میری امت بڑی گناہگار ہوگی، میں چاہتا ہوں میرا روزہ زمین پر ہی بنے، میں اپنی امت کے پاس ہی رہوں، کیونکہ خالق کائنات نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اے میرے حبیب جب تک تو اپنے غلاموں میں موجود ہے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا، میں چاہتا ہوں کہیں میری امت نافرمانیوں کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائے، میں ان میں ہوں گا تو اللہ تعالیٰ میری وجہ سے عذاب نہیں دے گا۔ حضرات کتنا لجپال نبی ہے جو وصال کے بعد بھی ہم سے جدا ہونا پسند نہیں کرتا، بلکہ زمین پر مدینہ شریف میں رہنا پسند فرماتا ہے۔ جب سرکار ہمارے ساتھ اتنا پیار فرماتے ہیں تو ہم غلام کیسے سرکار سے جدا ہو سکتے ہیں؟
اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پر میرے نبی نے کر دیا. میں سجاتا رہا آقا کی محفلیں، رب نے ہر غم سے مجھ کو بری کر دیا. تو دوستو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام گھر والوں کو وصیت فرمانے کے بعد فرمایا ملک الموت آؤ اب روح نکال لو. حضرت عزرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے قریب آئے اور سرکار کے روح پاک نکالنے لگے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں دیکھ رہی تھی کہ وصال کے وقت سرکار کا رنگ مبارک کبھی زرد ہو جاتا ہے، کبھی سرخ ہو جاتا، کبھی دایاں ہاتھ مبارک کھینچتے، کبھی بایاں ہاتھ. چہرے انور پر پسینہ آ گیا. سرکار کے پاس پانی کا پیالہ پڑا تھا. سرکار پانی لے کر اپنے چہرے پر ڈالتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. بے شک موت کی بہت زیادہ سختیاں ہیں. جب ملک الموت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض کر رہا تھا، نکال رہا تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک الموت عرض کیجیے آقا. فرمایا جتنی موت کے وقت تکلیف دینی ہے ساری تکلیف مجھے دے لے، لیکن میرے کسی امتی کو نہ دینا. حضرت عزرائیل علیہ السلام جب تک روح نکالتے رہے فاطمہ کا بابا دعا مانگتا رہا اے خالق کائنات اب مجھے اپنے پاس بلا لے. ادھر سرکار نے یہ فرمایا، ادھر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے سرکار کی روح مبارک نال لی. حضرت عزرائیل علیہ السلام نے ادھر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے سرکار کی روح مبارک نکال لی. ان للہ و انا الیہ راجعون. ٹرگے نبی محمد ورگے، ٹرگے نبی محمد ورگے، من تقدیر ربانی بس کر عالم چھڑ دے کھاڑا لمبی چوڑ کہانی لے او یار حوالے رب دے تے ملے سی چار دناں دے. اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے. جب سرکار کی روح مبارک حضرت عزرائیل علیہ السلام نے نکال لی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا. سرکار نے فرمایا جبریل چہرہ دوسری طرف کیوں پھیر لیا ہے؟ عرض کی آقا میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے سامنے میرے نبی کی روح نکالی جائے، میں نے چہرہ اس لیے دوسری طرف پھیر لیا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب سرکار کا وصال مبارک ہوا گھر کی یہ حالت تھی کہ اتنا تیل نہیں تھا کہ جس سے ہم چراغ جلا لیتے. پڑوسن کے گھر گئی، وہاں سے تیل لے کر ہم نے چراغ جلایا. حضرات ہے کائنات کا سلطان، سارے نبیوں کا امام، لیکن گھر کی حالت کیا ہے کہ جلانے کے لیے چراغ روشن کرنے کے لیے تیل نہیں ہے. مولا علی فرماتے ہیں جب ملک الموت نے روح مبارک نکال لی، ادھر روح مبارک نکالی، ادھر سرکار کے غم میں روتا بھی جاتا ہے اور کہتا بھی جاتا ہے واہ محمد واہ محمد کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی حبیب کی. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب سرکار کی ولادت ہوئی پیر کا دن تھا، جب پہلی وہی نازل ہوئی پیر کا دن تھا، جب مکہ شریف سے ہجرت فرمائی پیر کا دن تھا، جب مدینہ شریف آئے پیر کا دن تھا، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک ہوا پیر کا دن تھا. اللہ تعالیٰ سانوں میں عشق مصطفیٰ نصیب فرمائے اور حضور نے سچی محبت کرنے توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا